يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات بر محمد و آل محمد. سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، تمہارے وہم و خیال و گمان میں یہ بات نہ آنے پائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کی بارگاہ سے روزی پا رہے ہیں. فلسفہ قربانی کیا ہے؟ اگر اب پروردگار عالم نے جو ایک نظام اس کائنات میں مقرر کیا ہے، جو ایک سسٹم رکھا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ یہاں ہر پست چیز اپنے سے بلند کے لیے قربانی پیش کرتی ہے. عام طور پر جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں، جو پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، وہ 4 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں. پہلی منزل یا پہلا کلاس جمادات کا ہے. جمادات یعنی کنکر، مٹی، پتھر، زمین اور زمین سے ملنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں. ایک ہے اگنے والی چیز، ایک ہے نکلنے والی چیز. فرق ہے، اگنے والی چیز الگ ہوتی ہے اور نکلنے والی چیز الگ ہوتی ہے. تو زمین اور زمین سے نکلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کی نظر میں کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، وہ چاہے ہیرا ہو یا سونا ہو، لیکن اس کا شمار جمادات ہی میں ہے. یعنی خلقت کی پہلی منزل، سب سے پست ترین درجہ، سب سے پست درجہ تو یہ ہے جمادات، جہاں زمین اور اس سے نکلنے والی چیزیں. اس کے بعد ایک درجہ جب اوپر اور بلند ہوتا ہے تو منزل آتی ہے نباتات کی. نباتات یعنی پیڑ پودے، گھاس پھوس. تو زمین سے اگنے والی، زمین پر پھیلنے والی، پھلنے والی، پھولنے والی، بڑھنے والی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی جتنے بھی درخت ہیں، جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنی گھاس پھوس ہے، کسی بھی طرح کی ہو، وہ چاہے بیل کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، ان سب کا شمار نباتات میں ہوتا ہے. اور نباتات کے بعد پھر ایک درجہ جب اور اوپر آتا ہے تو تیسری منزل ہے حیوان. جتنی بھی طرح کے جانور ہیں، وہ چاہے دریا میں رہنے والے ہوں، خشکی میں رہنے والے ہوں، چاہے پانی میں رہنے والے ہوں، چاہے اڑنے والے ہوں، جتنے بھی جانور ہیں ان سب کا شمار حیوانات میں ہوتا ہے، تیسری منزل. اور اس سے اوپر اٹھ کے بھی جو چوتھی منزل ہے وہ ہے انسان. اور اسی انسان کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. یعنی تمام مخلوقات میں، مخلوقات یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں، ان تمام پیدا ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ اگر شرف پروردگار عالم نے کسی کو عطا کیا ہے اور ان مخلوقات میں اشرفیت عطا کی ہے، شرف بخشا ہے، تو وہ ہے انسان، اشرف مخلوقات. ہر انسان اشرف مخلوقات بن کر ہی پیدا ہوتا ہے، اشرف پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی شرافت کو کہاں تک باقی رکھ سکتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی اطاعت میں جبر نہیں چاہا ہے. اس نے عقل دی ہے،
اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء، رسول، قرآن نازل کر دیا، ائمہ بھیج دیے تاکہ انسان اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اپنی شرافت کو قائم رکھ سکے، اپنی شرافت کو باقی رکھ سکے۔ ہمیں اشرف پیدا کیا گیا ہے، لیکن اب ہم اشرف رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، اس کا انحصار اور دار و مدار ہمارے اوپر ہے۔ میں نے اگر کل کا بیان آپ نے سنا ہوگا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جیسے چلتے پھرتے انسانوں کو یہ قرآن جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہی ہے، اس کا مطلب انہوں نے اپنی شرافت اور اپنی جو شرف اللہ نے عطا کیا تھا انسان ہونے کا، یعنی ظاہری طور پر تو وہ انسان ہیں مگر ان کا کردار انسان کا نہیں ہے، ان میں انسانیت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ انسان حقیقت میں اس ہڈی اور گوشت کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان حقیقت میں وہ انسانیت کا جوہر جو انسان میں پایا جاتا ہے وہی انسان کو انسان بناتا ہے، کہ جہاں انسان انس سے بنا ہے، یعنی محبت، امن و امان سے رہنے والا، صلح و سلامتی کے ساتھ رہنے والا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان کی تعریف پیغمبر اکرم نے کی تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ ہاتھ سے اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے کسی مسلمان کو، اور نہ زبان سے، یعنی کہ ہاتھ سے اذیت نہیں پہنچا رہے ہیں لیکن زبان سے ایسے تیکھے وار کر رہے ہیں، ایسے جملے بول رہے ہیں کہ اس کے دل پر چوٹ لگ رہی ہے، یا فحش بک رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، افترا، بہتان، تہمت، جھوٹ، یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ انسانیت کے خلاف ہیں یہ چیزیں۔ پیغمبر نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن چونکہ ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے، لہذا جب مومن کی تعریف پیغمبر اکرم نے کی ہے تو اس کو اتنا لارج کر دیا ہے، اتنا پھیلا دیا ہے، اتنی وسعت اس میں عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں المؤمن من امن جارہ بوائقہ، مومن وہ ہے جس کے خطروں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، یعنی پڑوس میں رہنے والا خطرہ نہ محسوس کرے۔ یہ مومن کی تعریف پیغمبر نے بیان کی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں ہمارے پڑوس میں رہنے والا ایک مومن بھی ہو سکتا ہے، مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، کسی مسلک کا ہو سکتا ہے، کسی فرقے کا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بلا تفریق مذہب و ملت امن کا عنوان ہے، صلح و سلامتی کا پیغام ہے۔ ایک مومن مصلح تو ہو سکتا ہے، مفسد نہیں ہو سکتا۔ مومن کی فطرت میں فساد نہیں ہوتا، مومن فسادی نہیں ہوتا، مومن مصلح ہوتا ہے، وہ بگڑے ہوئے حالات میں سدھار کی کوشش کرتا ہے، سدھارتا ہے۔ مصلح ہونا اور ہے، مفسد ہونا اور ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیا ہے، لیکن اپنی اس اشرفیت کو، اپنی شرافت کو، اپنی انسانیت کو ہم کہاں تک باقی رکھ لے جائیں گے یہ ہمارے اوپر ہے۔ اور یہ سارا قانون جو آیا ہے دین کا وہ اسی لیے ہے تاکہ انسان انسان کی حیثیت سے زندہ رہ سکے، وہ انسانیت کی سطح سے گر کے جانور اور جانور سے بدتر نہ ہونے پائے، وہ سوکھی لکڑی کے برابر نہ ہونے پائے، وہ مثل مردہ نہ ہونے پائے۔ تو آپ دیکھیں گے قربانی کا ایک فلسفہ ہے جو مذہب نے پیش کیا ہے کہ یہاں ہر پست چیز اپنے سے بلند کے لیے قربانی پیش کرتی ہے۔ اگر یہ مٹی قربانی نہ دے تو پیڑ پودے نہیں ہو سکتے، اگر پیڑ پودے قربانی نہ دیں تو جانوروں کی زندگی دشوار کیا ناممکن ہو جائے گی، اگر یہ جانور قربانی نہ دیں تو انسانوں کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو ہر پست چیز اپنے سے قربان ہو رہی۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے جانور تو نہیں قربان ہوتے، تو ساری زمینیں بھی قربان نہیں ہوتی، سارے پیڑ پودے بھی قربانی کے لائق نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک سسٹم، ایک نظام ہے پروردگار عالم کا۔ بعض زمینیں اوسر بنجر ہوتی ہیں، آپ لاگ اس میں دانہ ڈالائیے پیدا ہونے والا نہیں ہے، اس کا مطلب اس میں وہ قربانی کا جذبہ کہہ لیجئے وہ نہیں اس کے اندر موجود ہے۔ تو ساری زمینیں جس طریقے سے قربانی نہیں دیتی اسی طریقے سے سارے پیڑ پودے بھی قربانی نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسے پیڑ پودے گھاس پھوس جانور کھا لے تو مر جائے، ایک طرف جہاں وہی گھاس پھوس وہی پیڑ پودے جانوروں کی زندگی کا دار و مدار ہے جن پر وہ کھائیں تو زندہ رہیں، لیکن بہت سے ایسے اگر کھا لیں تو مر جائیں، اس کا مطلب وہ قربانی نہیں پیش کرتے۔ اسی طریقے سے سارے جانور ہو سکتا ہے کہ سارے جانور بھی قربانی نہیں پیش کرتے۔ یہ حلال و حرام جو پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اسی لیے ہے
اس میں بھی پروردگار عالم کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک حکمت ہے کہ سارے جانوروں کو حلال نہیں کیا ہے، بلکہ انہی جانوروں کو حلال کیا ہے واقعاً کہ جو انسان کے کام آنے والے اور انسان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ جہاں سے نقصان کا اندیشہ ہے اسے پروردگار عالم نے وہاں پر روک دیا ہے، ان تمام غذاؤں کو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پینے والی چیز ہو یا کھانے والی چیز ہو۔ کبھی کبھی اسلام کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے ہمارے نوجوان بھی کبھی بہک جاتے ہیں دوسری سوسائٹی میں رہ کے کہ اگر تھوڑی بہت پی لی جائے تو کیا حرج ہے، یہ تو ہماری صحت کے لیے مفید ہے، یہ تو ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ لیکن کوئی بھی ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، طبیب ہو، وہ ہمارے بدن کا ڈاکٹر ہے، ہماری روح کا ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہمارے بدن کو فائدہ پہنچا رہی ہو، مگر جتنا بدن کو فائدہ پہنچا رہی ہو اتنا ہی ہماری روح کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ مذہب نے جو فلسفہ حلال و حرام رکھا ہے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر رکھا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں یہ چیز تو بہت فائدے کی ہے، دیکھیے فلاں نے استعمال کیا وہ ایسا ہو گیا اور فلاں نے استعمال کیا تو ایسا ہو گیا۔ اس میں روح کا بھی خیال رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے کھانے سے، ایک چیز کے پینے سے آپ کے جسم کو فائدہ پہنچ رہا ہو، آپ تندرست ہو جائیں، توانا ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، ہیلدی ہو جائیں، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کی روح کمزور پڑ جائے، آپ کی روح بیمار ہو جائے۔ جس طریقے سے جسم کی بیماری کے اسباب ہیں اسی طرح روح کی بیماری کے بھی اسباب ہیں۔ حلال و حرام یوں ہی نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے کہہ دیا ہاں یہ حلال ہے یہ حرام، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت عملی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی پست چیزیں ہیں اپنے سے بلند کے لیے قربان ہوتی ہیں۔ زمین قربان ہوتی ہے پیڑ پودوں کے لیے، پیڑ پودے قربان ہوتے ہیں جانوروں کے لیے، جانور قربان ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، لیکن یہ قربانی عجیب و غریب شے ہے۔ اور حیوان قربان ہوتا ہے انسان کے لیے، تو پھر انسان کس کے لیے قربان ہو؟ اس لیے کہ انسان کے اوپر تو کوئی مخلوق کا درجہ نہیں ہے، اس لیے انسان قربان ہو اپنے پروردگار کے لیے۔ اب پروردگار جسم و جسمانیات سے مبرہ، پاک و پاکیزہ، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس کے لیے قربانی کیا مطلب؟ یعنی وہ قانون کہ جو اللہ نے انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور بھیجا ہے، اور قرآن کی شکل میں جو قانونی شکل میں، کتابی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے اور جس کی معصومین علیہ السلام نے حفاظت کی ہے، اس قانون کو باقی رکھنے کے لیے جب اسے مٹایا جانے لگے، ختم کیا جانے لگے، تو اس کو بچانے کے لیے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، گویا پروردگار عالم کا ارشاد یہ ہے کہ یہ ہماری راہ میں قربانی دے رہے ہیں، ہماری راہ میں قربانی دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان عقیدوں کو بچانے والے ہیں، ان اعمال کو بچانے والے ہیں جو انسانیت کو بچانے والے ہیں۔ لیکن یہ قربانی حقیقت میں طہارت لاتی ہے۔ ایک جانور جو حلال گوشت بھی ہے اور پاک بھی ہے، نجس نہیں ہے، پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، لیکن اگر اس جانور کو آپ یوں ہی کاٹ دیں تو کیا یہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ پھر مردار بھی ہے اور حرام بھی ہے، نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ لیکن یہی اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کر دیا جائے تو یہ اب حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ شاید اسی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، اسی لیے اللہ نے ہر جگہ شرط لگا دی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، کہ وہ شہیدوں کو پھر الگ سے غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اتنے طیب و طاہر، اتنے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ وہی لباس جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہی ان کا کفن بنتا ہے اور انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، انہی خون بھرے ہوئے کپڑوں میں وہ دفن کر دیے جاتے ہیں۔ یہ پاکیزگی آتی ہے قربانی کے ذریعے، قربانی کے ذریعے آتی ہے قربانی، اور ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر وہ چیز قربان ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اسی فنا میں اس کی بقا کا راز پوشیدہ ہوتا ہے، اسی فنا میں اس کی بقا کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر جو زمین کے حصے، زمین کے اجزاء، زمین کے پارٹس ایک پودا بننے کے لیے میں کام آ جاتے ہیں، ظاہری طور پر وہ ختم ہو گئے، لیکن اب جب تک یہ پودا باقی رہے گا وہ ترقی ہو گئی، کہ جب تک قربانی نہیں دی اس کا شمار جمادات میں ہوتا تھا، قربانی دے دی تو اب وہ بھی نباتات کا ایک حصہ بن گیا۔ اسی طریقے سے نبات، کوئی بھی پودا ہو، پیڑ ہو، اگر وہ قربانی نہ دے تو ایک دن
ظاہر ہے کہ زمانہ آگے بڑھے گا، کبھی تو وہ گرے گا، پڑا رہے گا، سڑے گا، گلے گا، سڑ گل کر وہ اوپر نہیں چلا جائے گا، یہ بلند نہیں ہو جائے گا، پست ہو جائے گا کہ پھر مٹی ہو جائے گا۔ قربانی بلندی لاتی ہے، اور قربانی نہ ہو تو وہ پست ہو جاتا ہے انسان۔ جس طریقے سے مٹی بلند ہو گئی تو جب تک وہ پودا باقی ہے گویا اس کا حصہ ہے، پودا قربان ہو گیا حیوان کے لیے تو وہ حیوان کی رگوں میں خون بھر کر دوڑنے لگا، ایک درجہ بلند ہو گیا اس کا۔ حیوان نے قربانی دے دی تو وہ انسان کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ اسی طرح جب انسان اپنے مالک کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو چونکہ پروردگار عالم خود زندہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے، لہذا اس نے ایک ایسی زندگی کا اعلان کر دیا اپنی راہ میں قربان ہونے والوں کے لیے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، جن کو اب کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ وہی کہا گیا اس آیت میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی بارگاہ سے روزی پا رہے ہیں۔ کربلا آج بھی ہمارے لیے روزی تقسیم کر رہی ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ روزی سے مراد فقط یہ کھانا نہیں جو ہم کھاتے ہیں، ہر طرح کی روزی الگ ہے۔ کربلا سے آج بھی ہماری سماعت کو روزی ملتی ہے، ہماری بصارت کو روزی ملتی ہے، ہماری فکر کو روزی ملتی ہے، ہماری زبان کو روزی ملتی ہے، ہمارے بیان کو روزی ملتی ہے۔ مادی رزق الگ ملتا ہے اور معنوی اور روحانی رزق الگ ملتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے ظرف کی صلاحیت کی بات ہے کہ کون کتنا کربلا سے کتنا رزق حاصل کر سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ کربلا جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے سرزمین کربلا کا، بہت بڑا درجہ ہے سرزمین کربلا کا۔ یہ زمین کربلا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ یہ پوری زمین، اس کی فضیلتوں میں ائمہ معصومین نے نہ جانے کتنی حدیثیں بیان فرمائیں۔ اس کی فضیلت کو ہم جیسے بے معرفت لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کربلا کتنی باعظمت جگہ ہے، کربلا کتنی فضیلت والی جگہ ہے، جہاں وہ امام سو رہا ہے جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا ہے، مثل گوسفند ذبح کیا گیا ہے، جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا ہے۔ چنانچہ چاہے کربلا ہو یا دیگر معصومین کی، یہ سب خانوادہ عصمت و طہارت کی بارگاہیں ہیں، صاحبان آیت تطہیر کی بارگاہیں ہیں۔ یہاں رجس کا، کثافت کا، گندگی کا، پلیدگی کا، جہالت کا، جاہلیت کا گزر نہیں ہے۔ لہذا جو جتنا اپنے کو اندر سے پاک کرتا چلا جائے گا، صاف کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ خود بخود آٹومیٹک کربلا سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام اور دیگر معصومین کی زیارت نصیب کرے۔ ہم جاتے ہیں، لیکن زیارت کا مقصد کیا ہے؟ زیارت کا مقصد کیا قبر حسین سے قریب ہونا ہے یا حسین سے قریب ہونا ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ زیارت کا مقصد فقط قبر حسین سے قریب ہونا نہیں ہے، بلکہ حسین سے قریب ہونا ہے۔ اپنے جسم کی طہارت کے ساتھ، اپنے لباس کی طہارت کے ساتھ انسان قبر حسین سے قریب ہوتا ہے، اور روح کی طہارت کے ساتھ حسین سے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی روح پاک ہے، اگر آپ کی روح طیب ہے، اگر آپ کی روح طاہر ہے، اگر آپ میں رجس، کثافت، گندگی، پلیدگی، جہالت، جاہلیت نہیں پائی جاتی، تو یقیناً چاہے ہزاروں کلومیٹر دور آپ رہتے ہوں، لیکن آپ یقین جانیں کہ آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے قریب ہیں، اس لیے کہ آپ کی روح پاک ہے، رجس کا گزر نہیں ہے۔ ہاں، جن کی روح نجس ہے، جو نجاستوں میں پلے بڑھے ہوئے ہیں، جو نجاستوں کے ذریعے اس دنیا میں آئے ہیں، وہ کبھی حسین سے قریب نہیں ہو سکتے۔ حسین سے وہی قریب ہوگا جو رجس و کثافت سے اپنے کو الگ رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب صاحبان آیت تطہیر کی بارگاہیں۔ آج 2 محرم کی تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ تاریخ تھی جس میں میرا اور آپ کا مولا اس سرزمین کربلا پر پہنچا ہے۔ کس طرح امام کربلا تک پہنچے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت خر 1000 سواروں کے ساتھ امام کے لشکر کے سامنے آیا ہے، اور پھر ذو حسم کی پہاڑیاں سامنے تھیں، جب ایک امام کے لشکر میں سے ایک شخص نے دیکھا اور آواز دی اللہ اکبر،
تو ایک دوسرے شخص نے جو امام ہی کے لشکر کا تھا اس نے کہا کہ بھائی اس وقت تکبیر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھجور کے باغ دکھائی دے رہے ہیں، شاید کوئی باغ ہے اور اگر وہ باغ ہوگا تو ہمیں سایہ مل جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا قافلہ ٹھہر جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا۔ لیکن لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا کہ نہیں، تمہاری نظریں خطا کر رہی ہیں، یہ کھجور کے درخت نہیں ہیں بلکہ یہ گھوڑوں کی کنوتیاں اور نیزوں کی انیاں ہیں۔ اور اسی درمیان 1000 سواروں کے ساتھ حر امام کے قافلے کے سامنے امام نے خیمے لگانے کا حکم دیا، مخدرات عصمت و طہارت خیمے کے اندر گئیں، اور اب دیکھا امام نے کہ پورا لشکر پیاسا ہے۔ ساقی کوثر کے لال نے بغیر گفتگو کا آغاز کیے اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ سب کے سب پیاسے ہیں، لہذا پہلے انہیں پانی پلایا جائے، ان کی پیاس بجھائی جائے۔ علی ابن تعان کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں تھا حر کے رسالے میں، اور میں اتنا پیاسا تھا کہ حواس باختہ تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ امام کے اصحاب لشکر حر کو کہ ہر سپاہی کو پانی پلا رہے تھے، گھوڑے بھی سیراب ہو رہے تھے، سپاہی بھی سیراب ہو رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ امام نے جب میری یہ حالت دیکھی تو امام خود میرے پاس تشریف لائے اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اپنا اونٹ بٹھا دے، لیکن امام کی آواز بات میں سمجھ نہیں سکا۔ امام نے الفاظ بدل کر کہا، میں نے اپنا اونٹ بٹھایا، امام نے کہا پانی پی لے، لیکن میں اتنا حواس باختہ تھا کہ میں مشک کا دہانہ لگا نہیں پا رہا تھا۔ تو ساقی کوثر کے فرزند نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کیا ہے۔ 1000 کا لشکر جب پورا سیر و سیراب ہو گیا تب امام نے فرمایا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ کوفے لے جائیں۔ امام نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں قیدی کی صورت میں کوفے نہیں جا سکتا، میں مدینے واپس جا سکتا ہوں لیکن میں کوفے نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ قیدی کی صورت میں، اور میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے کوفے والوں نے خط لکھ کر بلایا ہے۔ حر نے کہا مجھے کسی ایک خط کی اطلاع نہیں ہے، مجھے تو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ میں آپ کو کوفے پہنچا دوں، میں نے آپ کو خط نہیں لکھا، نہ میں خط لکھنے والوں میں ہوں اور نہ مجھے ان خطوں میں سے کسی خط کی اطلاع ہے کس نے خط بھیجا۔ امام نے حکم دیا، وہ سارے تقریباً 12000 خط تھے کوفے والوں کے، امام نے حکم دیا وہ سارے خطوط لائے گئے اور گرا دیے گئے زمین پر۔ امام نے کہا یہ وہ سارے خطوط ہیں جس کی بنیاد پر کوفے والوں نے مجھے بلایا اور میں جا رہا ہوں۔ حر نے کہا کہ نہیں، میں خط لکھنے والا بھی نہیں ہوں، نہ میں نے بلایا، مجھے جو حکم ہے اسی پر میں عمل کروں گا۔ ظہر کا وقت تھا، امام نے فرمایا کہ اچھا ہم نماز پڑھ لیں، بتاؤ تم نماز اپنی الگ قائم کرو گے جماعت یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ نہیں، نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ نماز ختم ہوئی، امام نے پھر انہیں بتایا، ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کی، لیکن جب حر اسی پر بضد رہے کہ نہیں ہم تو آپ کو کوفے لے جائیں گے، تو امام نے اپنے اصحاب کو دیا گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، بیبیوں کو ناقوں پر سوار کرو، قافلہ تیار ہو گیا۔ امام نے آگے بڑھنے کا حکم دیا، حر نے بڑھ کر لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہ آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ لرز گئے حر کا، اگر اس وقت کسی دوسرے شخص نے میری ماں کا اس طرح ذکر کیا ہوتا تو مجمع عام میں اس کی ماں کا ذکر کرتا، لیکن آپ کی ماں تو خاتون جنت ہے۔ امام یہی چاہتے تھے کہ وہ جو ایمان کی چنگاری سینے میں موجود ہے اسے ابھارا جائے، اسے کریت دیا جائے، اور اس کے ذہن میں خیال آئے کہ کس کی لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ کون ہے؟ یہ فرزند زہرا ہے، یہ فرزند رسول خدا ہے، یہ فرزند علی مرتضیٰ ہے۔ چنانچہ پھر یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، نہ آپ مدینے واپس جائیں گے نہ آپ کوفے جائیں گے، ہم عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے گورنر ہے اسی طرف سے ہم اس کو خط لکھتے ہیں، اپنا نامہ سفیر بھیجتے ہیں، اور اس کا دوسرا حکم آنے تک ہم ایک تیسری راہ اختیار کرتے ہیں جو نہ کوفے جائے گی نہ مدینے جائے گی۔ امام حسین اور حر کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا، ایک تیسری راہ اختیار کی گئی، اور اس کے بعد یہی وہ راہ تھی کہ جس وقت امام کا قافلہ اور ساتھ ساتھ حر کا لشکر بھی ہے کربلا کے قریب پہنچا تھا تو حر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خط دیا حر کو، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد تھا جو کوفے سے آیا تھا، فرزند زہرا کو اس لائق نہیں سمجھا کہ سلام کیا جائے، حر کو سلام کیا، خط دیا، حر نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ جہاں پر میرا یہ خط پہنچ جائے وہیں پر حسین ابن علی کو روک دو، اور ان کے خیمے ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پانی نہ ہو۔ چنانچہ بس امام کا قافلہ آگے بڑھا تھا کہ دوسری محرم کی تاریخ تھی، سرزمین کربلا پر امام کا قافلہ آج ہی کی تاریخ میں پہنچا۔
مشہور یہ ہے کہ 7 گھوڑے پے در پے امام نے بدلے، لیکن کسی ایک رہوار نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ امام نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس کے بعد سونگھی، اور فرماتے ہیں کہ بس ہمارا سفر تمام ہو گیا۔ پھر امام نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے، ہاں ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری حتہ کی حرمت کی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے جلائے جائیں گے۔ امام نے حکم دیا، خیمے نہر کے کنارے لگائے گئے، لیکن جب تیسری محرم کو عمر ابن سعد آیا ہے تو اس ملعون نے نہر کے کنارے سے خیمے ہٹوا دیے۔ آپ کو اللہ کربلا کی زیارت نصیب کرے، آپ جائیں۔ آج بھی مخیم کے نام سے آج تو خیر پوری عمارت موجود ہے کہ جہاں تیسری محرم کو امام کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹ کے نصب کیے گئے تھے، لگائے گئے تھے وہ جگہ آج بھی کربلا معلیٰ میں موجود ہے مخیم کے نام سے۔ چنانچہ امام نے اس زمین کو خریدا ہے، قبیلے والوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا، بنی اسد چونکہ اس زمین کے مالک تھے لہذا ان سے امام نے خریدا، اور خریدنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں یہ زمین تمہیں کو ہبہ کرتا ہوں۔ 4 مربع میل یعنی 4 اسکوائر مائل زمین امام نے خود خریدی ہے۔ تو یہ امام کی گویا خریدی ہوئی زمین ہے، امام اس کے مالک ہیں، یہ ملکیت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ چنانچہ 60,000 درہم کی امام نے 4 مربع میل زمین بنی اسد سے خریدی، اور اس کے بعد خریدنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ زمین تم کو ہبہ کر دی۔ دیکھو ہم جب قتل کر دیے جائیں تو ہماری قبریں یہاں بنا دینا، ہماری قبروں پر کھیتی نہ کرنا، باقی جو زمین ہے اس کو تم اپنے اختیار میں لا سکتے ہو۔ اس کے بعد مشہور یہ بھی ہے کہ امام ان کی عورتوں کی طرف مڑے کہ دیکھو اگر تمہارے مرد فوج یزید کے خوف سے نہ آئیں تو کم سے کم تم انہیں غیرت دلانا تاکہ ہماری لاشیں زیر آسمان عریاں نہ رہیں، بے گور و کفن نہ رہیں۔ اس کے بعد یہ بھی مشہور ہے کہ امام بچوں کی طرف مڑے اور کہا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے دفن پر آمادہ نہ ہوں تو اس میدان میں چلے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں زیر آسمان بے دفن و کفن نہ رہیں۔ اللہ، مظلوم کربلا کی کیا مظلومیت ہے۔ تیسری محرم کو یہ خیمے جو نصب کی، دوسری محرم کو نصب کیے گئے تھے، تیسری محرم کو یہ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے گئے۔ بس عزیزو خیموں کی بات آ گئی ہے، عصر عاشورہ تک یہ خیمے رہے ہیں، لیکن ان خیموں میں ایک خیمہ وہ ہے کہ جسے امام نے خود اپنے ہاتھوں سے گرا دیا۔ وہ کون سا خیمہ تھا؟ وہ آقا ابو الفضل العباس کا خیمہ تھا۔ جب علی کا شیر فرات کے کنارے شانے کٹا کے سو گیا، حسین کا علمدار شہید کر دیا گیا، امام خون بھرا ہوا علم لے کر خیمے میں واپس آئے، علم جناب زینب کے حوالے کیا۔ تاریخ میں ہے کہ امام نے تلوار نکالی اور جناب عباس کے خیمے کے قریب آئے، تنابیں کاٹ کے خیمہ گرا دیا۔ یہ امام کا خیمہ گرانا نہیں تھا بلکہ گویا اعلان کر رہے تھے کہ میرا بھائی چلا گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، میرے لشکر کا علمدار مار ڈالا گیا، اب نہ لشکر رہا نہ علمدار لشکر رہا، فقط میرا سر باقی ہے، اب میرا سر باقی ہے۔ اور اس کے بعد یہ خیمے کب تک باقی رہے؟ باقی خیمے عصر عاشور تک، لیکن عصر عاشورہ کے بعد ادھر میدان کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، تو کوئی امام زین العابدین کو پرسہ دینے نہیں آیا، کوئی ثانیہ زہرا کو تسلی دینے نہیں آیا، کوئی سکینہ کو تعزیت دینے نہیں آیا، منہ پر تماچے لگانے والے آئے، خیموں میں آگ لگانے والے آئے، بیمار کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ڈالنے والے آئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، سارے خیمے جل گئے۔ ثانیہ زہرا امام زین العابدین کے پاس آئیں، بیٹا سید سجاد دیکھو سارے خیمے جل گئے، امام وقت تو بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ امام نے فرمایا ابوبی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ ایسی سمجھدار ہیں کہ سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، جان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ اللہ، جن شہزادیوں کی مادر گرامی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا وہی شہزادیاں بلوائے عام میں بے پردہ، سر پہ چادر بھی نہیں، مقنع و ردا بھی نہیں، منہ پر تماچے مارتی ہوئی، بال بکھرائے ہوئے، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ واہ عباسہ کی صدائیں لگاتی ہوئی جلتے ہوئے خیموں سے باہر
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون لذنب قضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.